اب بلند آواز میں لاؤڈ صلوات پڑھتے ہوئے مولانا کو ویلکم کرتے ہوئے مولانا سے گزارش کروں گا کہ مومنین سے خطاب کیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعزائے محترم، سورہ عصر جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور اس کے ذیل میں گزشتہ رات چند معروضات آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی، عرض کی تھی. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید کہ جو مین سبجیکٹ ہیں وہ تین ہیں. پورا قرآن تین موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے: توحید، تاریخ اور احکام. 1/3 قرآن کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ ثابت کر سکے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کا آغاز توحید الہی سے ہوا ہے. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں جس کو سننے کے بعد لوگوں کا رنگ اڑ جاتا ہے اور ضرور پوچھتے ہیں کوئی خیریت تو ہے، جس کو آئے استرجاع کے نام سے پکارا جاتا ہے: انا للہ. سب کو یاد ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اصل میں یہ آیت کہہ ہی یہ رہی ہے کہ ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں جانا ہے. اپنے لیے آئیے اور پڑھتے دوسرے کے لیے. ہمیشہ دوسرے کے لیے پڑھتے نہیں پڑھتے. جیسے کسی کی اطلاع ملی اور کہا انا للہ، اصل میں انا جو ہے خود کے لیے ہے کہ انا ہم جو ہے ہم لوگ وہیں سے آئے ہیں، للہ یعنی اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی جانب ہمیں رجوع کرنا ہے. آنے جانے کا انسان کا حساب کتاب. لیکن اس آنے جانے کے درمیان کرنا کیا ہے؟ اس آیت سے ہمارے دو مسئلے تو حل ہوتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں
یعنی توحید. کہاں جانا ہے یعنی قیامت. توحید اور قیامت تو اس آیت سے، لیکن آنے جانے کے درمیان کرنا کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہمیں نبوت اور امامت کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر خالی نبوت کہہ دی جاتی تو پھر 1400 سال پہلے سے لے کے اور قیامت آنے تک کا ہمارا زمانہ جو ہے گمراہیوں کا ہوتا، اور وہ خدا کبھی کسی کو گمراہ ہونے نہیں دیتا. جس آیت کو میں خطبے میں پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہماری ہدایت کی. وما کننا، اگر وہ نہیں کرتا، لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی اور کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. کیونکہ عبد اور معبود میں بڑا فرق ہے. ابھی آپ نے مظہر بھائی سے سنا کہ صاحب آپ لوگ کیوں پیچھے بیٹھے ہو. میں بتاتا ہوں کیوں پیچھے بیٹھے. ایک تو یہ کہ مولوی صاحب اگر جان نہ چھوڑیں تو پیچھے سے جلدی نکل سکتے ہیں، جبکہ میں تو نوحہ نہیں پڑھ رہا ہوں. نوحے میں تو جواب بھی دیتے ہیں، آگے کھڑے ہوتے ہیں سب. ایسا نہیں ہے عزیزان. عبد اور معبود میں یہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر میں اس شہر میں آیا، اکثر میں کسی کا نام بتا دیتا ہوں تو بعد میں وہ کہتے ہیں حضور دیجیے، آپ نے سب کے سامنے وعدہ کیا ہے. ہمارے دوست ہیں اظہر پیر بھائی، میں مثال دے رہا ہوں یہ، کیونکہ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ شیر کی طرح ہے. کبھی شیر نے کہا میں آپ کے بچے کی طرح ہوں؟ کبھی نہیں کہا. مثال دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے. ہمارے دوست ہیں اظہر بھائی، بہت چاہتے ہیں ہمیں، اور اللہ ہماری محبتوں کو قائم دائم رکھے. تمام مومنین ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اور سب سے ہمیں محبت ہے. اور ہمارا اصل جو ہے، ہم لوگ شاخوں سے نہیں ملے، ہم جڑ سے ملے ہوئے. ہماری جڑ جو ہے توحید، ہماری جڑ جو ہے وہ نبوت ہے، ہماری جڑ جو ہے وہ ولایت ہے. جڑیں اندر ملی ہوئی ہیں، باہر اس کے جلوے دیکھ رہے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہم نے کہا کہ اظہر بھائی ذرا سے ہمیں $100 کی ضرورت ہے. ارے حضور اور کچھ، فوراً $100 نکال دے اور بتا دیجیے. ابھی تو نہیں، یہی بہت ہے. ابھی ان بیچاروں کو کیا معلوم ہمیں عادت پڑ جائے گی. انہوں نے ہمیں $100 دے دیے. ابھی آدھا گھنٹہ نہ گزرا تھا کہ ہم نے کہا اظہر بھائی ذرا 150 کی اور ضرورت پڑ گئی. اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے. دے تو رہے ہیں لیکن ایک سوال اور کہ حضور ابھی تو دیے تھے. چلے دے دیے. 2 گھنٹے گزرے، کہا کہ تھوڑا 100 کی اور ضرورت پڑ گئی. کہ حضور آپ بڑے شاہ خرچ ہیں. اب الزام بھی شروع. تھوڑی دیر اور گزری، کہا مولانا اس وقت تو میرے پاس کیش نہیں ہے، بعد میں آپ کے ہاتھ آتا ہوں یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا. ہم نے بھی سوچا کہ اب کہیں نہ کہیں جہاں بھی ٹکرائیں گے وہیں مانگ لیے جائیں گے. اب ہم دور سے سلام کر رہے ہیں. میری دور کی نگاہ صحیح نہیں ہے. ہم بھی تھے، گھر پہنچ گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچہ جا رہا تھا. کہ ٹھہرو، اگر وہ داڑھی والے ہوں تو کہہ دینا بابا گھر پہ نہیں. بچہ آیا، کہنے لگا بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں. عزیزان محترم، پیسے تو ملنا دور کی بات، ہمارے ایک اچھے دوست ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. بس یہی فرق عبد اور معبود میں، کہ بندے سے اگر زیادہ مانگ لیا جائے تو دور ہو جاتا ہے، اور اگر رب سے زیادہ مانگا جائے تو قریب ہو جاتا ہے. اللہ سے جو جتنا مانگے گا وہ مقرب بارگاہ بن جائے گا، اور بندے سے جو جتنا مانگے گا اتنا ہی اس سے دور ہو جائے گا. یہ بنیادی فرق ہے عبد اور معبود میں. لہٰذا پروردگار عالم سے مانگنا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں، اس پوری وسیع و عریض کائنات میں ہمارے دامن ملکیت میں کچھ نہیں ہے. ہمارے مولا نے اعلان کر دیا. کل میں نے عرض کیا تھا، دعائے کمیل کا جملہ ہم پڑھتے ہیں، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء،
خدایا مجھے اس لیے معاف کر کیونکہ میرے پاس مانگنے کے علاوہ ہے ہی کیا، اور اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ عزیزان محترم، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو یہ جانیں کہ یہ ہماری زندہ کتاب ہم سے کیا بات کر رہی۔ آپ یہاں سے لے کے امریکہ کے یا دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیے، اگر آپ اپنی پڑوس کی سیٹ پہ جو شخص بیٹھا ہے اس سے آپ صرف اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں، کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ اتنا ہی جانے گا جتنا آپ نے بتایا ہے یا جتنا آپ نے اس سے پوچھا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو صرف نام قرآن سے جاننے سے ہمیں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ آپ اس کے روز 50 آیتیں پڑھیں، یہ آپ سے گفتگو کرنے لگ جائے گی۔ اس کتاب کا ملکہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی مشکلات کے لیے ہم اٹرنی سے گفتگو کرتے ہیں، ہم اس فن کے ماہرین سے، لیکن قرآن سے کبھی مسئلہ حل نہیں کرتے کہ حضور میری پریشانی تو انگریزی میں ہے، قرآن کیسے حل کرے گا؟ میری پریشانی تو دنیاوی ہے، یہ قرآن کیسے حل کرے گا؟ ارے یہ قرآن حل نہیں کرے گا تو خدا ہمارے درمیان بھیجتا نہیں کہ اے رسول جب تک آپ ہو تب تک پڑھاؤ، اس کے بعد مدرسہ بند کر دو۔ ایسا نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ لہذا قرآن مجید کے 3 موضوع، توحید، تاریخ اور احکام۔ تاریخ جو ہم نے سن لی ہے، جس بھی سورس سے سن لی ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ احکام مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ رہا سوال توحید کا مسئلہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ لیا کافی۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہاں تک ہوتا تو سورہ عصر میں خداوند عالم یہ نہیں فرماتا کہ الا الذین آمنوا، نہ صرف وہاں پر رکا بلکہ کہ وہ عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے جو قرآن مجید کے جو علوم بیان کیے گئے یہ سورہ عصر میں بیان کر دیے گئے، سبجیکٹ اس میں بیان کر دیے، اور ان کا نتیجہ کیا آنے والا ہے تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد، توحید کو ماننے کے بعد، احکام پر عمل کرنے کے بعد، تاریخ کو جاننے کے بعد ہمیں نتیجہ کیا نکالنا ہے، وہ نتیجہ سورہ عصر کے اس 4 سبجیکٹ میں بیان کر دیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالح انجام دیں گے تو احکام بھی ہو گئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب تاریخ میں تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ کون سے بندے تھے کہ جنہوں نے وصیت بھی کی تو حق کی اور وصیت بھی کی تو صبر کی۔ تو یہاں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو معلوم یہ ہوا کہ جو وصیت ہے ہمیشہ حق بات کی کرنی چاہیے۔ کبھی یہ وصیت نہ کی جائے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، آپ اس چچا سے نہ ملنا کیونکہ انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا تھا، ان سے نہ ملنا چونکہ انہوں نے ہمارے مجلس کے ٹائم پہ مجلس رکھ لی، ان سے کبھی نہ ہاتھ نہ ملانا۔ کیوں؟ ارے انہوں نے ہمارے سامنے سے ایک مرتبہ مائک چھین لیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان کو حق نہیں ہے کہ جب تک وہ حق شناس نہ بن جائے اس چیز کی وصیت کا اجازت نہیں ہے انسان کو۔ تو عزیزان محترم، ہمارے یہاں پہ جو پریشانیاں ہیں، ہمارے جامع میں جو مشکلات ہیں، وہ مشکلات یہی ہیں کہ ہم ان مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتے، ان پریشانیوں کو ہم پریشانی نہیں سمجھتے، ہم نا انصافیوں کو نا انصافی نہیں سمجھتے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ایک ملک تھا، اس میں بڑا امن و امان تھا، اور ایک ملک اس کے پڑوس میں تھا، اس میں بڑا ظلم تھا، بڑی پریشانیاں تھیں۔ ایک میں امن تھا اور ایک میں بڑی پریشانیاں تھیں۔ تو جس ملک میں پریشانی تھی اس نے ایک سفیر کو تیار کیا اور کہا بھیا اس ملک میں جاؤ، ذرا پوچھ کے نسخہ کیا ہے تاکہ ہم وہ اپلائی کریں اور ہمارے یہاں بھی امن و امان ہو جائے۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جو کرتے الٹا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ سفیر تیار ہو کے گیا، جانے کے بعد اس مملکت کے بادشاہ نے بڑا استقبال کیا سفیر کا، اور بڑا بہترین اس کو لباس پہنایا اور ایک بڑا مقام دیا، ایک سیٹ دی اس کو دربار میں بیٹھنے کی۔ کہا کہ کہیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ میرے بادشاہ نے، میرے مملکت کے بادشاہ نے یہ سوال کیا ہے، میں سفیر ہوں، کہ ہمارے یہاں پر امن و امان کیوں نہیں ہے اور آپ کے یہاں امن و امان کیوں ہے، اس کا ہمیں نسخہ معلوم کرنا ہے، اس کی وجہ تلاش کرنی ہے۔
بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لو، زندان میں ڈال دو۔ کہا حضور آپ کی اگر اس بادشاہ سے کوئی دشمنی ہے تو وہ جانے اور آپ جانے، میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں آج سے، میں سفیر وفیر کچھ نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سے سوال کر لیا۔ کہا کہ نہیں کچھ نہیں سننا چاہتے، جائیے ان کو ڈال دیجیے۔ اس بیچارے کو زندان میں ڈال دیا۔ اب اس نے کہا بادشاہ سے پوچھو تو صحیح بھائی کتنے مرتبہ کتنے دن میں یہاں رہوں گا؟ کہا کہ یہ خود بتائیں گے کہ کتنے دن آپ کو بند رہنا پڑے گا۔ بیچارہ بڑا پریشان کہ میں کہاں پھنس گیا ان بادشاہوں کے مسئلوں میں۔ بادشاہ زندان میں ملنے آیا، کہا کہ حضور گستاخی معاف، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ مجھے رہا کب کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی ٹائم وائم نہیں ہے، یہ جو سامنے درخت دکھ رہا ہے جب یہ سوکھ کے گر جائے گا تب ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ اس نے کہا حضور کوئی اور دوسری بات بتاؤ، یہ کیا، یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے اس کو سکھانا، یہ درخت سکھانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہا کہ بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس نے دروغہ کو بلایا، بھیا یہ درخت اتنا بڑا ہے؟ کہا میرے دادا بھی دروغہ تھے، میں بچپن میں یہیں کھیلتا تھا اس کے نیچے، بڑے طوفان آئے، بڑی ہوائیں چلی، یہ درخت کبھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر میرے ابا جان یہاں کے دروغہ بن گئے، تب بھی میں جوان تھا، میں نے اس کو تب بھی دیکھا بڑا اچھا تھا، بڑے طوفان آئے اس نے سامنا کیا، بڑا مضبوط ہے، اور اب میں دروغہ ہوں، میرے سامنے بھی ایسا ہے اور مجھے نہیں لگتا 200 سال کہیں جائے گا۔ اس نے کہا کہ پھر یہ کیا شرط ہوئی، تمہارے دادا کے زمانے کا درخت اور ابھی 200 سال کی کوئی خبر نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوکھے اور گرے، اور شرط اور کہ سوکھ کے گر جائے۔ یہ بیچارہ زندان میں بیٹھ گیا اور روز اس درخت کو دیکھتا تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ درخت سوکھنے لگا اور ایک ہلکی سی ہوا سے گر گیا۔ جب یہ درخت گر گیا تو داروغہ زندان نے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ سرکار وہ جو آپ نے کہا تھا درخت وہ تو گر گیا ہے۔ بادشاہ فوراً لباس لے کر اور زیورات لے کر اور بڑے لال و گوہر لے کر انعامات لے کر زندان میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ ان کو پہناؤ، لباس فاقرہ پہناؤ اور آج سے آزاد۔ کہا حضور یہ پہنا تھا اس دن ہی تو بند ہوا تھا، اب مجھے یہ نہیں چاہیے آپ کا لباس وباس، میری توبہ، میری جان کی امان، مجھے جانے دیجئے، نہ میں اس مملکت میں رہ رہا نہ اس مملکت میں، میری جان کو بخشیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا اپنا سوال کا جواب نہیں لے کے جاؤ گا؟ کہا سرکار سوال کیا تھا تو یہ حال ہوا، یہ تو نہ جانے کس کی دعا کام آ گئی جو یہ گر گیا، ورنہ یہ گرنے والا نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ ہرا بھرا درخت ایک مظلوم کی آہ سے سوکھ کر گر سکتا ہے، تو اپنے بادشاہ سے کہنا تیری مملکت میں کتنے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب ایک مظلوم کی آواز درخت کو سکھا کے گرا سکتی ہے تو ہزاروں مظلوموں کی آواز کیا تمہارے اس تخت خلافت اور تخت حکومت کو نہیں ہلا سکتی؟ تو بادشاہ نے کیسے کہنا کہ اگر امن و امان کی تلاش کرنی ہے تو کہیں اور نہیں بلکہ اپنے سسٹم کو چیک کر لے، اپنے اصولوں کو دیکھ لے کہ کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اس میں کوئی ناانصافی اور غیر عدل کی بات تو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم تمام چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے تھے تو سکون میں تھے، اب کماتے ہیں تو پریشان ہیں۔ عزیزان محترم، اس وقت اور بات تھی، اس وقت اور بات ہے۔ ہم اپنے سسٹم کو چیک کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہی کوئی دبی ہوئی آواز ہے کہ جو مجھے بد دعا دے رہی ہے۔ وہ بیٹی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بہو کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ والدین کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ جب گھر کی فضاؤں میں ایسی اگر کسی کے ساتھ نا انصافی ہو جائے تو اس گھر میں کبھی امن و امان نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مسئلہ پھیل کر محلے میں چلا جائے تو اس محلے میں امن و امان نہیں ہو سکتا، پھر شہر میں ہو تو شہر میں امن و امان نہیں ہو سکتا، اور پھر پوری دنیا میں اگر یہ بات پھیل جائے نا انصافی کی ہوا تو پوری دنیا ناامن ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، اس وقت جب دنیا مملکت اسلامیہ، جس کو مسلمان مملکت اسلامی کہہ رہے ہیں، متزلزل ہو رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی اور لوگ چاروں طرف سے چیخ اور پکار کر رہے تھے، تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ اس کا حل بادشاہوں کو بدلنا نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح کی جائے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید سے حکومت چھیننے جا رہا ہوں، کیونکہ یزید کا جواب تو والی مدینہ کے یہاں پر امام حسین علیہ السلام دے آئے تھے۔ جب مروان بن حکم آیا اور آنے کے بعد کہا کہ حسین، یزید نے کہا ہے کہ آپ کو بہترین عورت دے دی جائے گی، بہترین زمین آپ کو دے دی جائے گی، بہترین مقام کا تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے گا، بس یزید کی بات کو خاموشی سے سن لو۔ امام نے فرمایا کہ جس کو تم امت مسلمہ کا خلیفہ کہہ رہے ہو،
اس سے ذرا یہ پوچھنا کیا کہ احکام شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی بیٹا باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کر لے؟ کیا اسلامی احکامات میں کوئی ایسی گنجائش ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے اس دنیا کو طلاق کیوں دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا، کہا کہ جس دنیا کو میرے بابا طلاق دے گئے، تم چاہتے ہو حسین اسے اپنا لے، حسین اس کو اپنا لے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی اور بتا دیا تھا کہ ہائے ہاتھ منت ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے موت کے مقام کو اور آزادی بشر کو اور شرافت بشر کو اتنا آزاد اور اتنا بلند مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا، یزید جیسے نہ جانے کتنے کتنے بادشاہ۔ شاعر کہتا ہے کہ مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے۔ مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے۔ علی کے ولال سے بیعت و معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چوٹی کے پر نکل آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ گستاخی کی جا رہی تھی، اس حسین کے سامنے کہ جس نے نانا سے کہہ دیا نانا حسین ہر منزل کو طے کر جائے، حسین ہر منزل کو طے کر جائے گا۔ عزیزان محترم، آج یہ سماج، یہ دنیا جو پریشانی کے کٹگڑے میں کھڑی ہوئی ہے، سوالات کے کٹگڑے میں کھڑی ہوئی ہے، اور آج ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ان سوال کے جوابوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم کو چیک کرنا پڑے گا، اپنے سسٹم کو چیک کرنا پڑے گا، اور اس سسٹم کو چیک کرنے میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں نسخے دیے اس کو دیکھنا پڑے۔ ہمارا سسٹم کہاں خراب ہوا؟ ہمارا سسٹم خراب ہوا ہے، کہاں سے خراب ہوا ہے؟ کہ جب سماج میں دوسرے کو اذیت اور آزار کرنے کا مسئلہ بڑھا ہے۔ انبیاء کا زمانہ ہے، انبیاء کے زمانے میں حضرت نوح پر اذیت و آزار کی، ابھی کوئی طوفان نہیں، کچھ نہیں، صرف توحید کی۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام عبد الغفار تھا، عبد الغفار تھا۔ نوح تو نوحہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا نام رکھا کہ اتنا روتے تھے کہ لوگ ان کو نوح کے نام سے جانے لگے۔ بڑا ستایا اس امت نے۔ اسی طریقے سے موسیٰ کو ستایا، حضرت ابراہیم کو ستایا۔ ہر نبی کا زمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو، تمام انبیاء کو ستاتے تھے، ان کو اذیت اور آزار پہنچاتے تھے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے آزار پہنچاتے ہیں؟ عزیزان محترم، اذیت پہنچانے کی مختلف اسٹیجز ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات۔ جو آج ہمارے سماج میں کہ ہمارا ذرا سا مذاق، ہماری ذرا سی گفتگو، ہمارے زبان کی ذرا سی لذت کسی کی زندگی کو کہاں تک متاثر کر سکتی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ بیٹھے ہیں مجمع میں، بات ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اگر وہ غیبت کسی ایسے انسان کی ہے کہ جو باپ ہے، گھر میں بڑا ہے، سرپرست ہے، اور وہ بات کسی نہ کسی طرح سے اس کے بچوں تک پہنچی، تو اس باپ کی حیثیت اس گھر میں کیا رہ جائے گی؟ اگر وہ غیبت کسی عورت کی ہے جو اس گھر کی ماں ہے، اور اس کے بچوں پر یہ جو منفی نیگیٹو اثر پڑے گا، اس کا اس پر کہاں تک اثر ہوگا، اس کے کیا میننگ ہے، کیا معنی ہے؟ ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کسی بھی بات کو لے کے۔ مسئلہ غیبت کا نہیں ہے، مسئلہ اور بھی بات سی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت بڑا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ 13 قسمیں ہیں کہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو غیبت کی 13 قسمیں، اگر کسی کے لیے چندہ کریں وہ بھی غیبت میں شمار کیا ہے علماء نے، کیونکہ آپ کو مدد کرنی ہے، خاموشی سے کر دیں، اگر کھڑے ہو کے ہم کہیں فلاں صاحب تو یہ غیبت ہے۔ بہرحال وہ قسمیں الگ الگ۔ تو مردم آزاری کہتے ہیں کہ اذیت جو ہے وہ صرف اور صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ نگاہ سے بھی ہوتی۔ نگاہ کی اذیت، اشارے کرنا، اشارے کرنا، باقاعدہ خداوند عالم نے ایسے انسان کو اپنا دشمن قرار دیا ہے، ایسے انسان کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے کہ اشارے اور کنایوں کے ذریعے کسی کو رسوا کرنا۔ کہ ابھی جن کی گفتگو ہو رہی تھی وہ آ گئے، اشارے ہوتے نہیں ہوتے؟ زبان کے ذریعے اذیت پہنچانا کسی کو، زبان کے ذریعے
کیونکہ زبان ایسا ایک میٹر ہے کہ جو انسان کو بتاتا ہی کیا ہے، اس کو باہر کی بات بھی بتاتا ہے کہ باہر کا ماحول کیسا ہے اور اندر کا ماحول کیسا ہے، یہ بھی زبان بتاتی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کو 2 آنکھیں دی ہیں اور زبان کو جو ہے 2 ہونٹوں میں محفوظ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دانت ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے عمر کے ہر حصے میں تو دانت نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہونٹ ہر حصے میں ہوتے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے حقانیت کی بات کرتا ہے کہ اس کو 2 ہونٹوں میں بند رکھا، اس کے باوجود جب کبھی بھی یہ قیدی چھوٹتا ہے تو بڑی تباہیاں مچا دیتا ہے، یہ آبادے کو ویرانے میں بدل دیتا ہے اور ویران کو آباد کر دیتا ہے۔ انسان کو بھی یہی بتاتی ہے زبان کے باہر سے یہ کھانا کیسا بنایا ہے اسلم بھائی نے، کڑوا ہے، تیز ہے، مرچیں ہیں، پھیکا ہے، جو کچھ ہے یہی بتاتی ہے، انفارمیشن دیتی ہے نہیں دیتی؟ اور یہ حضرت انسان اندر سے کیسے ہیں یہ بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ بولنے میں سخت ہیں، کڑوے ہیں، جھوٹے ہیں، سچے ہیں، میٹھے ہیں، جیسے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ڈائبٹیز ہے اس کے باوجود اتنا کڑوا بولتے ہیں۔ بہت کڑوے کی، الحق مر، حدیث ہے کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، میری زبان نہیں، جو بولے گا اس کے لیے ہی، الحق مر۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حق بات ہر جگہ جو ہے کسی کی اذیت کا سبب بنے تو اس وقت نہیں بولنی ہے، آپ کو حق کی تلاش ضرور کرنی ہے۔ لہذا جب یہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے تو رسول اللہ بھی ایک شخص تھا کہ جس کی زبان سے بڑے پریشان تھے، اور جب کبھی وہ آتا تھا تو رسول اللہ اتنی اللہ کے جو ہے دعائیں پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو کسی کو آج تک کسی جنگ میں نہیں گیا، تلوار اس نے نہیں چلائی، یہ اس کے باوجود آپ اتنا اپنا حصار کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کی زبان سے اللہ پناہ میں رکھے ہمیں سب کو، کیونکہ بات کرتے کرتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ 150 باتیں سنا دیتے، کہتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، دیکھو منہ پہ بولتے ہیں۔ یہ ایک اور امتیاز کہ ساری عزت آپ خراب کر دی اور اس کے کہا ہم تو دیکھیے دل کے بڑے سچے ہیں، منہ پہ بولتے ہیں جو بولتے ہیں۔ تو حضور اسی بات کا ہی تو مسئلہ ہے کہ منہ پہ بولتے ہیں، پیچھے سے بولنے کا تو اللہ نے ہی منع کیا ہوا ہے۔ منہ پہ بھی ہر بات ایسا نہیں ہے کہ آپ جو سمجھ میں آئے کسی کی عزت آبرو کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، بہت ہی خیال خدا نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی اس مسئلے کو چھیڑا گویا اس نے اللہ کو اپنا دشمن قرار دیا، کیونکہ خداوند عالم اس محبت کو دوست نہیں رکھتا کہ جو کسی غرض کی بنیاد پہ کی جائے۔ حدیث معراج میں ہے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو یہ حدیث معراج کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرات آگے آ جائیں تھوڑا سا، جو لینا تھا پیر بھائی سے لے چکا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی یا علی۔ ایک صلوات پڑھ محمد وعلی۔ کہاں پڑھ؟ عزیزان محترم، اس امت مسلمہ کا مسئلہ ہم چاہے تو بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ذریعے ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر حسین ہمیں کہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دوں، تو کربلا والے کوئی اور نہیں تھے، اسی دنیا کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہ جو معاشرے میں مسئلہ آج پیش آ رہا ہے کہ ہم دوسرے کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے ہیں، ایک اگر فتویٰ آ گیا، اگر کوئی مسئلہ آ گیا، اگر کوئی بات آ گئی تو اس کو اتنا کھینچتے ہیں، جاننے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس پر اتنی گفتگو ہوتی ہے، اب تو یقین جانیے گا ہم سے عید کا چاند اتنی مرتبہ پوچھا گیا کہ ہمیں ہر مہینے دکھتا ہے۔ اتنا مسئلہ آ گیا، اتنا مسئلہ پیش آ گیا، اتنی مشکلات آ گئی ہیں۔ ارے بھائی اگر کپڑے پہننے کا نام عید ہے تو آپ روز پہنیے۔ ارے ہمارے وہ شہر کے دوست کیا کہیں گے کہ یہ عجیب ہے۔ ارے دوست تمہارے ساتھ نماز، ان کو کیا مطلب کہ آپ کتنے بجے کون سی نماز پڑھ کے آئیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے۔ بعض اوقات اتنی بحث چھڑ جاتی ہے کہ ایک ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کے دوست کا نام تھا زید، اس کو اطلاع ملی کہ زید کا انتقال ہو گیا۔
وہ روتا ہوا بیچارہ اس کے گھر جا رہا تھا، راستے میں زید مل گیا. کہا ارے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم مر گئے ہو. کہا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے اطلاع نہیں ہے میرے مرنے کی. تو کہا میں بہت جلدی میں بعد میں بات ہوگی، ابھی مجھے جانے دو. اس کا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے گھر جا رہا ہوں. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا جنازے میں شریک ہونے کے لیے. تو کہا میں ابھی یہاں ہوں، جنازہ تیار نہیں ہے. کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے اطلاع دی وہ بڑا نیک انسان ہے، وہ بڑا معتبر انسان ہے جس نے اطلاع دی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو عزیزان محترم اعتبار تو وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھ گیا سامنے. بڑے مسئلے کہ ہم نے وہ فتویٰ پڑھا ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے، اور لہٰذا ہمارے نزدیک اس پہ بحث ہو رہی ہے. ارے حضور والا اگر آپ کر سکتے ہیں تو عزیزان محترم تلخیاں چاند کے دیکھنے اور نہیں دیکھنے میں یا فتوے کے جاننے اور نہیں جاننے میں نہیں ہے مسئلہ ہماری بیجا گفتگو ہے. اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول نہیں ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ لوگ بیجا مسئلہ پوچھتے ہیں. بیجا مسئلہ پوچھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. پوچھتے ہیں لوگ کہ شیطان کی زوجہ کا نام کیا تھا. ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے کہ شیطان کی زوجہ کا نام حضور کیا تھا. کہا کہ بھائی وہ جیسی بھی ہے اس کی ناموں سے ادھر آئیے کان میں بتاتا ہوں. وہ بیچارے آگے کہ شاید بتائیں گے، انہوں نے بڑی موٹی موٹی باتیں سنائی. اب تو پورے مجمع کو اشتیاق کہ آج ہم بھی زوجہ شیطان کا نام جانے کہ آخر تھا کیا. اب مجلس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا نام تھا؟ کہا بڑا بھاری نام ہے، خود ہی پوچھ لو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے مسئلے کا حل بتانے والی قوم ہیں. ہم حسینی ہیں. ہم اپنے درمیان اگر مسئلے کھڑے کر دیں گے تو دنیا کے مسئلے کون حل کرے گا؟ یہ قوم یوں ہی تیار نہیں کر دی گئی ہے. یہ قوم تیار کی گئی ہے خون کی بنیاد پر، کہ جس کے لیے بوزر و کمبر نے خون بہایا، جس کے لیے میثم تمار نے اپنی جان دی، جس ذکر کو بچانے کے لیے ساسط ابن سوہان قتل کر دیے گئے. نہ جانے کتنے ایسے صحابی جن کے لیے علی نے گریہ کیا ہو، علی علیہ السلام نے جن کے لیے گریہ کیا ہو کہ ان صحابیوں پر علی آنسو بہا رہا ہے کہ جس کو میں نے اس سماج کی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے تیار کیا تھا، وہ لوگوں کی حفاظت میں اپنی جان دے کر چلے گئے اور لوگ ان کو بھلا گئے، ان کو بھول گئے. عزیزان محترم یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. مولا کائنات کا ایک صحابی عبداللہ نام ہے، بصرہ کا نام رہنے والا ہے. جنگ صفین میں ایک پیر کٹ گیا. مولا سے کہتے ہیں ٹھیک ہونے کے بعد کہ مولا مجھے پھر کسی جنگ میں موقع دیجیے گا. مولا نے کہا کہ ایک جنگ تمہاری حسین کی سپہ سالاری میں ہوگی. اور یہ شخص کربلا میں تک زندہ رہا، ایک ٹانگ سے گیا ہے کربلا کے میدان میں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لے کر اس کو گھوڑے پہ بٹھایا. کہا فرزند رسول مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیجئے، پھر دیکھنا میں بتاؤں گا کہ میں کیوں زندہ ہوں. عزیزان محترم یہ دین مبین اسلام، یہ شیعت ایسے ہی نہیں پھیلی. شیعہ یعنی دوست. ہم علی کے دوست ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اور قرآن نے ہمارا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے دوستی کرنے والوں. قرآن کا ایک اسلوب ہے، جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ بات کرتا ہے، اور جب تعلقات اللہ کے خراب ہوتے ہیں تو پھر رسول سے بات کرواتا ہے، خود بات نہیں کرتا. جب کبھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے قل. قرآن میں جتنے بھی قل آئے ہیں سمجھ لو وہ تعلقات صحیح نہیں ہے لوگوں سے. قل انما یرید اللہ، وہاں پہ بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ٹھیک ہے نا. وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو عزیزان محترم ہم اللہ کی محبت کو ڈائریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مل نہیں سکتی. یہ مل نہیں سکتی کیونکہ خدا نے خود منع کر دیا کہ جو ڈائریکٹ آئے گا سمجھو اس کے تعلقات ہی خراب ہیں. ملنا تو بہت دور کی بات ہے. ملنا نہیں ہے. جب تک اجر رسالت ادا نہ ہو اس وقت تک کچھ ملنے والا نہیں ہے. سارا کام کیا ہے؟ بیکار کا کام ہے. آدمی لے بھی لے گا تو استعمال نہیں کر سکتا. عزیزان محترم یہ شیعت، یہ علی کی دوستی، یہ امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ بہت خاص لوگ ہیں کہ جو عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہماری خلقت خاص کی گئی ہے جس کے لیے سیدہ نے اپنی جھولی پھیلائی.
یہ گھرانہ ہمیشہ بانٹتا آیا ہے، مانگنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ سے جب انہوں نے مانگا، اگر جب علی مانگتا ہے تو عباس مانگتا ہے کہ ایک وہ دے دے جو حسین کی نصرت کرے، اور سیدہ نے اگر مانگا ہے تو وہ مانگا ہے کہ جو حسین کا صحیح پیروکار رہے اور حسین کا چاہنے والا بنے۔ عزیزان محترم، تمام مسائل کو ایک جگہ رکھ دیجئے، تمام باتوں کو ختم کر دیا جائے، جو جس حال میں حسین کی غلامی اور خدمت کر رہا ہے اس کو سلام کریں۔ مسئلے کا، دنیا کے مسئلے کا حل آج یہی ہے، صرف اور صرف یہی مسئلے کا حل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بیٹھ کر باتیں کریں اور فتووں پر ہم باتیں کرتے رہیں۔ فتوے ہیں، ہمارے خلاف بہت سے فتوے دیے جاتے ہیں۔ رضا سرسوی بہت اچھا شعر کہتے ہیں فتوے کے ساتھ، یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا۔ یہ مفتیان ہند سے کہتی ہے کربلا، بدعت اسی کی یاد جو جینا سکھا گیا۔ تم سب سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، پوری شریعت کو حسین ابن علی نے اپنی جان کو قربان کر کے شریعت کو بچا لیا، اور آج مسلمان جو ہے اس کے پیروکاروں پر الزامات لگا رہا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کے سارے ظلم ایک طرف، جناب سیدہ کی ایک آواز اس دنیا کا فیصلہ کر دے گی، جو جناب علی اصغر کو آغوش میں لے کر کہے گی بأي ذنب قتلت، خدایا یہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ قرآن کی آیت ہے، جناب علی اصغر کے لیے آیت ہے کہ بأي ذنب قتلت، یہ کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پوری دنیا اس کا جواب نہیں دے سکے گی، جو پیروکاری کر رہے ہیں، جو طرفداریاں کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پیروکار اور طرفدار جان لیں کہ مقابلہ ہم سے نہیں ہے، مقابلہ حسین سے، اور جو اس حقانیت کے راستے میں آیا ہے وہ مسمار ہو گیا ہے۔ صرف اور صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے مولا نے کہا ہے کہ کونوا لنا زینا، اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے زینت کا سبب بن جاؤ، ہمارے لیے زینت کا سبب بن جاؤ، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی اور خواری کا سبب نہ بنو۔ آج امت مسلمہ کے ٹکڑے ہوتے ہوں، لیکن یہ ہدایت کرنے والی قوم اگر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو عزیزان محترم کوئی نہیں جوڑ پائے گا۔ سیدہ کس کے لیے گریہ کرے؟ اس گروپ کے لیے، اس گروپ کے لیے؟ خدا ہمارے شہر کو جہاں میں آیا ہوں اللہ نظر بد سے بچائے، اور تمام کی تمام ہماری مشکلات کو حل کرے، اور ہم پرچم عباس کے نیچے حسین کی آوازوں کے سائے میں اس دنیا کی مشکلات کا حل کرتے نظر آئے۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں پر ایک دوسرے کی جو مسئلے چل رہے ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کی عزت خراب کرنا، بے عزتی کرنا، اس کو تحقیر سمجھنا، اس کا مسئلے کا حل حسین ابن علی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ کربلا سے ہمیں 73 درس ہم نے گنے ہیں، کہ 73 درس ہم کو ملتے ہیں کہ جو نصیحتیں ہمیں کربلا سے حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے کرامت بشر۔ ایک کا نام ہے کرامت بشر، کہ تکریم بشر کو کس طرح عزت دی جاتی ہے، کس طرح سے عزت دی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کے اس مختصر قافلے میں جہاں پر حبیب جیسے قبیلے کے سردار تھے، وہاں پر غلام بھی موجود تھے، جون حبشی جیسے غلام بھی موجود تھے۔ سردار رہے، غلام رہے، رنگ و روپ میں الگ الگ، قد و قامت میں الگ الگ، سنوں کا اختلاف، قبیلوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف، عبادت کا اختلاف، یہ تمام اختلافات کے باوجود آج ان کو سوائے شہدائے کربلا کے ہم کچھ نہیں کہتے۔ حسین نے ان سب کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ عزت اور احترام، تکریم بشر جو بخشی ہے، تکریم جو بشر بخشی ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک نام تاریخ کا جن کو ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بڑے شجاع تھے، بہادر تھے۔ دریافت کیا کہ ہم نے یہاں پر ایک نبی کا سنا ہے کہ کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے راستہ بتانے سے انکار کر دیا اور بہت مارا۔ سوچا کہ پٹ کٹ کے چلے جائیں گے، جب تھوڑا سا دم آیا تو پھر پوچھا۔ بالآخر ان کی ملاقات مولا کائنات سے ہوئی، اور مولا کائنات پیغمبر اسلام کے پاس لے گئے، اور لے جانے کے بعد ابو ذر غفاری نے رسول اللہ کو دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھا، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔
ابو ذر غفاری آئے اور آنے کے بعد خانہ کعبہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند کرنے لگے۔ کفار مکہ نے جب یہ نعرے سنے تو جناب ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ بے حال ہو گئے، ان قریب تھا کہ جان نکل جائے، دم نکل جائے۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ نے کہا کہ جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ جیسے ہی غفاری سنا سب دور ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابو ذر غفاری کو ہوش آ جائے۔ جب ہوش آیا تو وہ مارنے والے معافی مانگنے لگے کہ بھائی ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا تم غفاری ہو۔ غفار قبیلہ اس زمانے کا سب سے بڑا لٹیرا قبیلہ تھا، دور دور تک کے لوگوں کے دلوں میں ان کی دھاک تھی اور کوئی ان پر حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ابو ذر غفاری غفار قبیلے کے ہیں تو کہا کہ یہ تو ہمارا مکہ سے نکلنا بند کر دیں گے، لہٰذا ہر انسان ابو ذر غفاری سے معافی مانگنے لگا۔ ابو ذر غفاری کو موقع مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے، رسالت میں آپ کی خدمت میں آئے، لہو لہان مولا کائنات نے ان کے جو خون تھا اس کو صاف کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ابو ذر غفاری نے کہا مجھے حکم دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے تمہیں حکم یہی ہے کہ جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو۔ ابو ذر غفاری قبیلے میں واپس آئے اور آنے کے بعد کہا یہ حال تمہارا کس نے بنایا؟ کہا کہ مکہ کے لوگوں نے۔ ایک ساتھ پورے قبیلے کی تلواریں باہر آ گئیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، ہمیں تلوار نہیں چلانی ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے، لیکن جیسے ہی میرے قبیلے کا نام سنا تو یہ خاموش ہو گئے اور لڑنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ لیکن آج میں نے دین مبین اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ اس دولت اور اس طاقت کو جو ہے ہم راہ اسلام میں خرچ کریں۔ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ابو ذر غفاری نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اب وہ طاقتیں کہ جن سے لوگ لٹنے کے ڈر سے خوف زدہ تھے، اب اس قبیلے کی تمام تلواریں پیغمبر اسلام کے ہمراہ ہو گئی۔ ابو ذر غفاری کے پاس ایک غلام تھا، جو یہ غلام ہمیشہ ابو ذر غفاری کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے جب بہت خدمت کی تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے آزاد نہیں کیجئے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے درجہ بڑا ہو، اس کو کچھ اور دیا جائے۔ لہٰذا آخری وقت میں ابو ذر غفاری نے امام حسین علیہ السلام کو یہ غلام دے دیا۔ یہ وہ غلام ہے کہ جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا سوائے امام حسین کے جھوٹے کھانے کے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے، آپ جنت کے شہزادے ہیں۔ ہمیشہ امام کے آگے کی روٹیاں کھاتا تھا۔ ہماری جان قربان ابو ذر غفاری پر، ان کے غلام جون پر، کہ جناب جون کی تربیت تمام کی تمام اہل بیت کے دولت قدے پر ہوئی، وہی کے مکان میں ان کی تربیت ہوئی۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری کا یہ غلام، یہ جون، جناب جون جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ کتنی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو وہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن اگر آپ یہ غریب اپنی آرزو کو رکھنا چاہتا ہے، اگر آپ میری آرزو سنیں تو آرزو یہی ہے کہ میرا دم ان قدموں پر نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے باوجود بھی جب امام علی مقام مکہ سے کوفے کی طرف جانے لگے تو اس کو آزاد کرنا چاہا، لیکن جون نے کہا فرزند رسول یہ ظلم مجھ پہ نہ ہونے پائے، فرزند رسول میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، میں باقی زندگی بھی آپ کی جھوٹی روٹیاں کھانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے کا کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہی غلام جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا تو امام نے پوچھا جون کیا بھوکے ہو؟ کہا آقا اگر میرے آقا نے کھایا ہوتا تو میں بھی کھاتا، میرے آقا نے پانی پیا ہوتا تو میں بھی پیتا۔ عزیزان محترم، یہ غلام ہے۔ جون کہتے ہیں کہ فرزند رسول میں بھی اپنی جان کو آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جون یہ دیکھ لو، غلام ہمیشہ اس امید میں رہا کرتے ہیں کہ ان کو آزادی نصیب ہو جائے، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے۔ کہا فرزند رسول شہزادی کو کیا جواب دوں گا؟ فرزند رسول رسول خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اور میں اپنے آقا ابو ذر غفاری کو کیا جواب دوں گا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اتنا بہترین تجھے میں نے آقا دیا تھا تو اس کو چھوڑ کر چلا آیا۔ فرزند رسول میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں میرا رنگ سیاہ ہے، میرا خون غلامی کا ہے،
میں جانتا ہوں کہ میرا خون سفید خون کے ساتھ نہیں مل سکتا، میں جانتا ہوں میرا سیاہ فام ہونا۔ امام نے کہا کہ نہیں جان، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا فرزند رسول میدان میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی اجازت سے، لیکن میری ایک مسئلہ ہے، میری ایک خواہش ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ امام نے پوچھا جان اس دیار غربت میں اپنے آقا سے تو کیا خواہش کر رہا ہے؟ جان کہتے ہیں آقا میں دیکھ رہا ہوں صبح سے آپ لوگوں کو گھوڑے پہ سوار کرا رہے ہیں، آقا میں غلام ہی رہنا چاہتا ہوں، میں گھوڑے پہ سوار ہو کر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیادہ جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو بارہ سینے سے لگایا۔ میں کہوں گا جان تو ناز کرو اپنے مقدر پر، ارے ایسا آقا ملا، ایسا آقا ملا جو بار بار اس طرح گلے لگائے جس طرح علی اکبر کو گلے لگاتا ہو، اس طرح گلے لگائے جس طرح سے عباس کو گلے لگاتا ہو۔ ہاں عزیزو، جناب جان میدان قتال میں آئے اور آنے کے بعد اپنے پیراہن کو پارا کر دیا اور کہا کہ جو نہیں جانتا ہے جان لے، میں ابو ذر غفاری کا غلام جان ہوں، جو میری تلوار سے بچ جائے اپنی امان پاؤ۔ ایک مرتبہ کس کی مجال جو میری زندگی میں میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ عزیزو، ارے امام کا غلام احترام امام میں، احترام امامت میں گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں گیا، یہ میدان قتال میں اس کے مقابلے میں گھوڑوں کا لشکر آتا ہے اور جون کو اپنے درمیان گھیر لیتا ہے۔ عزیزو، جب کوئی زمین پر کھڑا ہو اور اس پر گھوڑوں سے وار ہو، اس کیفیت کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس کے دل میں آیا اس نے پیٹھ پہ نیزہ مارا، جگر کی جانب نکل گیا۔ جس نے چاہا جون کے بازوؤں کو تلوار کا نشانہ بنایا، جس نے چاہا جون کے تیر مار دیا۔ ہاں عزیزو، یہ غلام لڑتا رہا، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے جب جون کی آواز سنی، اپنے آپ کو میدان قتال میں پہنچایا۔ علی اکبر ساتھ میں ہے، جناب عباس ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ جب جون کے پاس پہنچے، کیا دیکھا کہ جون کا جسم ارے خون سے لبریز ہے، ارے جا بجا تیر و نیزہ لگے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ جون کے سر کو اپنی آغوش میں رکھنا چاہا، اس غلام نے اپنے سر کو زمین پر گرا دیا۔ امام نے پوچھا جون کیا بات ہے؟ کہا آقا میرا سیاہ خون ارے اس نور سے کیسے مل جائے؟ آقا ایک مرتبہ امام نے کہا خدایا ارے جون کو زندگی میں اس کا مقام عطا فرما، اے میرے معبود۔ حسین دیار غربت میں تیرے آگے جھولی پھیلاتا ہے، ارے جون کو سفید فام کر دے۔ تاریخ لکھتی ہے ارے جون کے جسم سے ارے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی، اور ایک نور تھا جو زمین کربلا سے آسمان تک جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے تو پتا چلا ارے حبش کے کسی غلام کا جنازہ نشیب میں ہے، وہاں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جون نے آخری ہچکیاں لی، امام نے جون کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ میں کہوں گا جون ارے جان دینے کے باوجود پوچھتے ہو۔ ایک مرتبہ حسین ارے جون کے جنازے کو لے کر ارے خیموں کی طرف آئے اور گنج شہیدہ میں لاشے کو رکھ دیا۔ اب جو زینب سے کہا زینب ارے میرا چاہنے والا جون چلا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے سیدہ کی لاڈلی نے فرش عزا بچھائی، یا رسول اللہ ارے آج ہمارے گھر کا مہمان چلا گیا۔ آئر انقلاب زمانہ، غلام اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کی اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود دنیا کے جس کونے میں جہاں جہاں پر بھی حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ در حسین مزار حسین کی پر
پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما۔ میرے معبود اس مقام کو اپنا حفظ و امان عطا فرما، مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ماتم حسین مومنین تھوڑی دیر رکیں، ماتم کر کے جائیں، دیکھیے